بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو کسی بھی طاق رات میں یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ لو، عید سے پہلے پہلے کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ رمضان المبارک سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اسی طرح یہ طاق راتیں بھی صرف اسی رمضان المبارک میں آتی ہیں، اور کبھی بھی آپ کو یہ طاق راتیں نصیب نہیں ہوں گی، یا تو آپ کو دوبارہ رمضان المبارک کا انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کچھ پتہ نہیں ہمارے پاس سانسیں موجود ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس اتنی زندگی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اسی لیے اسی رمضان میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، جتنا اللہ کے خزانے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، جتنا اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو کر لو، جتنا اللہ تعالی کو منا سکتے ہو منا لو۔ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے۔ ویسے بھی رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالی کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اسی شوق اور محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں عبادت اور راتوں میں قیام کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان عادات اور عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے، جب یہ معاملات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں کو اپنا بنا سکیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور اس کی ساعتوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ اس کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ایک مہینے پہلے ہی شروع ہو جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں پوچھ کر رمضان المبارک کی برکت کو واضح فرما دیا۔ مثال کے طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی آنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم تو رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں، جس کی پہلی رات میں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس رمضان کو غنیمت جانو اور اس رمضان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس مہینے کی ہر گھڑی بابرکت ہے، ہر وقت رحمت ہے۔ اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ سے اور ہم سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم لینے والے نہیں بنتے۔ آج کا جو عمل ہے وہ نہایت ہی سادہ عمل ہے، وہ ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ یہ عمل اگر آپ نے کر لیا تو آپ اللہ کی رحمت کا نظارہ اس مہینے میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے، عید کے آنے سے پہلے پہلے آپ کے مقدر تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسے سمجھیں کہ آپ اپنی قسمت اپنی ہاتھ سے لکھیں گے، لوح محفوظ پر لکھی تقدیر آپ اپنے ہاتھ سے بدل کر واپس آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کی ایسی مبارک گھڑیاں ہیں کہ اگر ان گھڑیوں کو فائدہ اٹھا کر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا۔ آپ یہ عمل افطار سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے افطار کے حوالے سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک افطاری کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے دسترخوان بھرے پڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں، اس کے باوجود برکت نہیں ہے، اور افطاری کے بعد ہمارا اٹھنے بیٹھنے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے
پہلے چند کھجوریں اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور ان سے افطاری فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تازہ کھجوروں سے ہی افطاری کیا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو پھر آپ خشک کھجور سے بھی افطاری کر لیا کرتے تھے، اور اگر کبھی تھوڑا خشک کھجور بھی میسر نہ ہوتی تو آپ تھوڑا سا پانی پی کر افطاری کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی سے افطاری ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے افطاری فرمایا کرتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوں، مثال کے طور پر پھل، کھجور، پانی، ایسی چیزوں سے افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ تازہ کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور یعنی چھوارے سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی خشک کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے بھی افطاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیز سے پرہیز کیا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس سے منع فرما دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے پیٹ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، آپ کے معدے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایسی چیز سے افطار کریں جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سموسے پکوڑوں کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم جان جائیں کہ ہمیں اس چیز سے کتنا خطرہ ہے، ہماری صحت اس طرح کے کھانے سے کتنی خراب ہو سکتی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اس سورت کو آپ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن آپ کا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے خیال یہ کرنا ہے یا تو فجر کے بعد کا ٹائم ہو یا مغرب سے پہلے کا ٹائم ہو، ان دونوں وقتوں میں سے کسی ایک وقت بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کی کھلے عام اجازت ہے۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کر لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور پھر 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو کسی بھی طاق رات میں مغرب سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد کریں۔ آپ دیکھیں گے صرف ایک دن کے وظیفہ کرنے سے ہی آپ کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آ جائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے اترتی دیکھیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کی جانب رزق کھینچا چلا آئے گا کہ آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جنگ میں تیروں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر رزق کی بوچھاڑ ہو جائے گی، دولت آپ کے اوپر نچھاور ہونا شروع ہو جائے گی، دنیا کی ساری آسائشیں آپ کے اوپر واری واری جائیں گی۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔